مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو. لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب. مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو. مفتی محمد راغب مفتاحی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نبات من ذهب. قال بارك الله لك اولم بشات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حدیث مشکات شریف کے اندر آئی ہے. مشکات شریف باب الولیمہ کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اوپر کچھ رنگ کے اثرات دیکھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے بدن پر زعفران کے زرد نشان دیکھے تو پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ عبد الرحمن نے کہا میں نے ایک نبات سونے کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے. تم ولیمہ کرو یعنی کھانا پکوا کر کھلاؤ اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, یعنی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن تم ولیمہ کرو. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اولاً تو ولیمہ کرتے ہی نہیں. ولیمے کے بجائے ہم مڈھا کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں, کوئی جواز نہیں. اس کے لیے کہیں بھی کسی طرح کی کوئی روایات ملتی نہیں. شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں یعنی ولیمہ کرنے کا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہماری شادیوں کے اندر غیر شرعی رسومات نے اتنا جنم اور پیداوار کر دی ہے, اتنا جنم لے لیا ہے, پیداوار ہو گئی ہے کہ جس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ناممکن معلوم ہو رہا ہے. اولاً تو ہم ولیمہ کرتے ہی نہیں, مڈھا کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کر بھی لیتے ہیں, کسی کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہو بھی جاتی ہے, اللہ کسی کو یہ ہدایت دے بھی دیتا ہے, تو پھر اس میں بھی ایک غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ غلطی ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ صرف مالدار لوگوں کو ولیمے کی دعوت دیتے ہیں اور بیچارے غریب پڑوسی تکتا ہوا رہ جاتا ہے, دیکھتا ہوا رہ جاتا ہے. بلکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کریں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف مالدار کی دعوت کرنا اور غریب کو چھوڑ دینا یہ تو بہت برا فعل ہے, بہت برا کام ہے. لیکن کیا کریں, اس معاشرے کے اندر بس پیسے والوں کا بول بالا ہو گیا ہے, مالداری کا بول بالا ہو گیا ہے. غریب سسکتا چلا جا رہا ہے, دبتا چلا جا رہا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر مالدار پر غریب کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا ہے, لیکن سب سے ہماری نظریں ہٹی ہوئی ہیں. سب چیزوں سے ہم نے اپنے رشتے کو دور کر دیا ہے. ہم نے اپنی شادیوں کو شریعت سے ہٹا لیا ہے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے معاشراتی حالات کے اندر اگر بگاڑ آیا ہے تو ہم نے اپنی شادیوں کو جو شریعت سے ہٹایا ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. ہماری شادیوں کے اندر ناچ ہے, گانا ہے, بارات کا ایک جلوس ہے, اور لڑکی کی شادی کے اندر تو انتہا ہو گئی ہے
کہ ہم نے لڑکی والے کے اوپر ایک بوجھ یہ بھی گیر کے رکھا ہے کہ وہ کھانا کھلائے گا، پکائے گا، بنائے گا اور آنے والے مہمان کا اکرام کرے گا۔ بہرحال لیکن انتہا اس بات میں ہوگی کہ ہمیں سنت طریقہ بالکل دور کر دیا ہے۔ شادیوں کے اندر عورتوں کا بے پردہ رہنا، شادی حالوں کے اندر سج کر کے آنا، سمر کر کے آنا، شیطان کو شیطانی خواہشات اور شیطانی وساوس کو پورا کرنا، شیطانی لب و لہجے کو اختیار کرنا، اس کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے گئی اور اس کو دور کرنے کا کوئی سبب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو بات یہ تھی کہ ولیمہ کرتے ہیں تو ولیمے کے اندر ایک غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف مالدار کو بلاتے ہیں۔ یہ بہت بری غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مالدار کو بلانا تو بہت ہی برا ہے، غریب کو بھی ساتھ میں بلاؤ۔ ایک روایت ہے، یہ بھی باب الولیمہ کے اندر مشکات شریف کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء وعن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت قبول نہیں کی بغیر کسی عذر کے، بس اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پالا ہوا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے اس شخص کو، بغیر کسی عذر کے ایک مسلمان کی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ شر الطعام طعام الولیمة، کہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار کو بلایا جائے۔ لفظ شر الطعام یعنی برے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اور بہت سے برے کھانے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض کھانے اس سے بھی برے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جہاں یہ فرمایا ہے شر الناس من اکل وحدہ، یعنی برا وہ شخص ہے جس نے تنہا کھانا کھایا، وہاں یہ بھی مراد ہے کہ جہاں اور بہت سے برے شخص ہیں ان میں سے ایک برا شخص وہ بھی ہے جو تنہا کھانا کھاتا ہے۔ ولیمے کا کھانا برا نہیں ہے، بلکہ اس ولیمے کا کھانا برا ہے جس کے اندر صرف اور صرف مالدار کو بلایا جائے اور غریب کو چھوڑ دیا جائے۔ جس طریقے سے شر الناس من اکل وحدہ، کہ برا شخص ہے وہ جس نے تنہا کھانا کھایا، مطلب یہ ہے کہ جہاں اور برائیاں ہیں تو ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ انسان تنہا کھانا کھائے، کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلائے۔ اس حدیث کا مقصد مطلقاً ولیمے کے کھانے کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف دعوت ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس دعوت کو قبول کرنے کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے، اور جو شخص دعوت ولیمہ کو قبول نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔
لہذا حدیث کی مراد یہ ہے کہ وہ جو ولیمہ ایسا ہو کہ اس میں صرف مالدار کو بلایا جائے اور غربا کو، غریب کو نہ پوچھا جائے، تو وہ ایک برا ولیمہ ہے۔ اور یہ حدیث اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کی عادت تھی، جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے ولیمے میں صرف مالدار کو بلاتے اور انہیں اچھا اچھا کھانا کھلاتے، اور بیچارے غریبوں کی بات بھی نہ پوچھتے، ان کو نہ بلاتے۔ لہذا آپ نے گویا اس ارشاد گرامی کے ذریعے سے اس بری عادت سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں، ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کیا ہم حقیقت میں ایسا نہیں کرتے؟ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ولیموں کے اندر میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ مالدار آ رہے ہیں، بڑے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، چھوٹوں کو نہیں بلایا جا رہا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں سنت کے مطابق شادیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرتی ماحول، ہماری زندگی اور ہمارے اعمال، ہمارے افعال، سب کچھ اللہ سنت کے طریقے پر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔